ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لمک کے سلب سے جب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت لمک کی عمر 82 سال تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ انسانوں کو اس وقت برائیوں سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ان لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت 480 برس تھی۔ وہ 120 برس تک قوم کو نبوت کی دعوت دیتے رہے۔ جب اس دعوت اللہ پر کسی نے کان نہ دھرے اور راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، جو انہوں نے بنا لی اور اس پر سوار ہو گئے۔ اس وقت وہ 600 برس کے تھے جنہیں اس طوفان میں غرق ہونا تھا، وہ سخت غرق ہو گئے۔ واقعہ کشتی طوفان کے بعد وہ 350 سال تک زندہ رہے۔ ان کے فرزند سام پیدا ہوئے جن کی اولاد کے رنگ میں سفیدی و گندم گونی ہے۔ حام پیدا ہوئے جن کی اولاد میں سیاہی اور کچھ سفیدی ہے۔ یافس پیدا ہوئے جن کی اولاد میں سرخی مائل سیاہی ہے۔ کنعان پیدا ہوئے جو طوفان میں غرق ہو گیا۔ عرب اس کو یام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عرب کا قول ہے انما حام امن یام، ان سب کی ماں ایک ہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کورموز پر کشتی گڑی بنائی اور وہیں سے طوفان بھی شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام خود کشتی میں سوار ہوئے، ساتھ میں ان کے وہی مذکورہ ارحام بیٹے اور بہویں یعنی بیٹوں کی بیویاں تھی، اور 73 متنفس اولاد سیس علیہ السلام میں سے تھے جو ان پر ایمان لا چکے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد 80 تھی۔ نوح علیہ السلام نے حیوانات کے 2 جوڑے کشتی پر لے لیے تھے۔ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ ہاتھ کا پیمانہ نوح علیہ السلام کے اور دادا کے ہاتھ کے مطابق تھا۔ پانی سے یہ 6 ہاتھ باہر نکلی ہوئی تھی، بنک تھی۔ نوح علیہ السلام نے اس میں 3 دروازے بھی نکالے تھے جن میں بعض اوپر اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالیٰ 40 شبانہ روز تک مینا برساتا رہا۔ وحشی جانور، 4 پائے، چڑیاں، وہ سب مینا سے اثر پذیر ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور سب کے ساتھ ان کے متی ہو گئے۔ انہوں نے حسب حکم جناب باری تعالیٰ تمام حیوانات کے 2 جوڑے کشتی پر لے آئے۔ آدم علیہ السلام کا جثہ بھی ساتھ لے لیا اور اسے اس طرح رکھا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل وجاہب رہے۔ پھر جب کہ 10 شبیں گزری تھی کہ کشتی پر سوار ہوئے، 11 رجب اور عاشوراء 10 محرم کو پھر خشکی پر اترے۔ یہی باعث ہے کہ روزہ رکھنے والوں نے عاشوراء کا روزہ رکھا۔ پانی نکلا تو نصف نصف کر کے نکلا، یعنی کہ طوفان کا نصف باعث تو زمین کا سیلاب تھا اور نصف بوجھی میں مینا کی تو آندھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، ہم نے لگاتار پانی کی جھڑی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کے سوتے چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنچ کر مل گیا۔ حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنچ کر مل گیا کہ معنی ہے کہ پانی کے 2 حصے ہو گئے تھے، نصف پانی آسمان سے اور نصف پانی زمین کا۔ زمین کے بلند ترین پہاڑ پر بھی 15 ہاتھ پانی چڑھ گیا۔ کشتی نے ماں اپنے راکبوں کے 6 مہینے میں تمام زمین کا دورہ پورا کیا، وہ کہیں نہ گہری۔ حرم مکہ تک پہنچی مگر اس کے اندر نہ گئی، اور 1 ہفتے تک حرم کے گرد پھرتی رہی، طواف کرتی رہی، اور وہ گھر خانہ خدا جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اٹھا لیا گیا، غرق نہ ہونے پایا۔ یہی گھر بیت المعمور ہے۔ حجر اسود بھی اٹھا لیا گیا، غرق نہ ہونے پایا، اور وہ کوہ ادوکیس پر رہا۔ کشتی جب حرق کے گرد پھر چکی تو راکبوں کو لگے ہوئے جودھی پر پہنچی، جو علاقہ موصل کی ایک پہاڑی ہے کہ 2 کلومیٹر 5 واقع ہے۔ 6 ماہ کا سفر ختم کر کے سال پورا کرنے کے لیے جودھی پر آ کر ٹھہر گئی، تو اسی ششمائی کے بعد ارشاد ہوا، ظالموں کے لیے دور باز کو جودھی پر جب کشتی ٹھہر چکی تو حکم ہوا، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان رک جا۔ آسمان کو رکنے کا یہ مطلب ہے کہ آسمان اپنی پانی کو یعنی بارش کو روک لے۔ پانی خشک ہو گیا، زمین نے اسے جذب کر لیا،
آسمان سے جو بارش ہوئی تھی اس کی یادگار یہ سمندر اور دریا میں ہے، جو زمین پر نظر آتے ہیں طوفان کا آخری بقیہ وہ پانی تھا۔ طوفان سے نجات ملی تو نوح علیہ السلام ماں اہل کشتی کے نیچے اترے اور وہاں ہر شخص نے اپنے لیے ایک ایک گھر بنایا۔ اس بستی کا نام اس لیے سوق سامنیم پڑا، یعنی 80 آدمیوں کا بھلا۔ نوح علیہ السلام پہ جتنے آباء و اجداد گزرے تھے و آدم علیہ السلام سب کا دین اسلام تھا۔ نوح علیہ السلام نے شیر کو بدعا دی کہ اس پر بخار چڑھا رہے، کبوتر کے حق میں مانوس ہونے کی دعا دی اور کوے کو کہا کہ یہ معاذ کی جانب سے تنبیہ میں مبتلا رہے گا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں گزری جن کا دین اسلام تھا۔ یہ ایک استرادی روایت تھی، اب آگے پھر وہی روایت چلتی ہے جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور جس کی جزیات اور ابتدائی تذکرہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے قبل تک مذکورہ ہو چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے نسل قابیل کی ایک عورت سے نکاح کر لیا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بوتنان رکھا۔ یہ لڑکا دریائے مشرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا۔ سوگ سامنین کے وسط آبادی کے لیے جب کافی نہ ہوئی تو لوگ وہاں سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جہاں شہر بابل آباد ہوا۔ بابل کی تعمیر انہی لوگوں نے کی جو دریائے فرات اور مقام صراط کے درمیان واقع تھے۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں سے گزر تو بائیں جانب کوفے کے پل کے اوپر بھی عمارتیں ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت بڑھی، لوگ بہت ہو گئے تا ان کا 1 لاکھ تک شمار ہو گیا۔ یہ سب لوگ دین اسلام پر قائم تھے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے نکلے تو آدم علیہ السلام کا جثہ بیت المقدس میں دفن کر دیا اور ایک زمانے کے بعد خود بھی انتقال کر گئے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرزندان نوح علیہ السلام میں عربوں کے ابوالعبا سام ہیں، حبشیوں کے حام ہیں، رومانیوں کے یافس ہیں۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، سام و حام و یاسی۔ سام سے تو اقوام عرب، فارس و روم پیدا ہوئے، یہ ان سب میں خیر و خلا ہیں۔ حام سے اقوام سودان برگر کب پیدا ہوئے اور یاسف سے ترک و سقالیہ و یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں۔